بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شاہ وارثی اس امید قوی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوئے۔ آج میں نے اپنے چاہنے والوں کے نام، جیسے کہ پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ سرکار عالم نواز کے اقوال مبارک قرآن مجید کے آئینے میں سے کچھ اقتباسات پیش کریں گے، مگر روزہائے زندگی ہمارے اتنے زیادہ احرام پوشوں نے الجھنیں پیدا کر دی ہیں کہ ہمیں اس گفتگو کو اگلی گفتگو میں لے جانا پڑے گا۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے جو موضوع آج کل بہت ہمارے احرام پوش حضرات میں چھڑا ہوا ہے۔ وہ موضوع ہے کہ کیا احرام پوش کو جب پہلی مرتبہ نام دیا جاتا ہے تو وہ کیا نام دوبارہ بدلا جاتا ہے؟ کیونکہ آج بھی ایک صاحب کو درگت بنا رہے تھے لوگ، اور وہ یہی بار بار کر رہے تھے، کیونکہ پہلے جب انہیں نصف احرام عطا ہوا کسی سے تو انہوں نے کچھ اور نام دیا، اور پھر جب انہیں پورا احرام دیا گیا تو ان کو کچھ اور نام دے دیا گیا۔ تو کچھ لوگوں کو اعتراضات تھے کہ سرکار عالم نواز کا ایسا کہیں بھی قول نہیں ملتا کہ ایک نام فقیر کو دیا ہوا بدل دیا جائے۔ تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ جب سرکار کا نام عطا ہو گیا کسی شخص کو ایک بار، تو واقعی وہ بدلا نہیں جا سکتا، چاہے وہ نام جیسا بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سرکار عالم نواز کا قول مبارک ہے کہ ہمارے احرام پوش حضرات جو ہیں وہ کردار کے اتنے پاکیزہ ہوں کہ اگر انہیں خواب میں بھی کوئی عورت نظر آئے تو وہ ماں بہن اور بیٹی ہو۔ دوسرا، اگر کوئی فقیر کوشہ نشینی اختیار کر لے تو وہ فقر کی اس بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر مرشد اور پیر اور مرید دو جان ایک قالب ہو جاتے ہیں، اور یہ منزل کسی کسی کو عطا ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہم لوگ گوشہ نشینی اختیار نہیں کرتے، اس شوبز کی دنیا سے ہم تعلق رکھتے ہیں تاکہ لوگ ہماری جان پہچان۔ ابھی گزشتہ دنوں ہم نے جشن وارث منایا، اور شکر الحمدللہ سرکار عالم نواز کے بہت سے احرام کو شکرہ اس میں تشریف لائے۔ ہم نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے گا ہمارے لیے، اور سرکار کی محفل میں رونق دوبالا کیجیے گا۔ تو انہوں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تو گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ شکر ہے آج کے دور میں بھی کسی شخص کو یہ خیال آیا کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں اور صرف سرکار کا ہو کر ہی جیوں۔ ہم نے ان سے دوبارہ نہیں کہا کہ آپ ہماری محفل میں آئیے گا۔ چند دنوں کے بعد وہ پتہ لگا، ہم نے ایک اشتہار پڑھا، وہ صاحب اس میں مہمان خصوصی بن کر جا رہے تھے۔ گوشہ نشینی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ گوشہ نشینی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت رب، اس کا رسول اور مرشد کا تصور لازمی ہے۔ اور یہ وہ لوہے کے چنے ہیں جو ہر کوئی نہیں چبا سکتا۔ ان صاحب کو جب ہم نے دیکھا محفلوں میں تو ہمیں یہ ہوا کہ انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ گوشہ نشین ہم ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک دم یہ خیال آیا کہ ہماری محفل میں جشن وارث میں جو لوگ تشریف فرما تھے، یا جو لوگ ہم نے جن کے ناموں کا اعلان کیا تھا، کہیں ان سے ان کی کوئی عداوت تو نہیں ہے۔ تو ہم اس سوچ کو جب پریکٹیکلی ہم نے جائزہ لیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ صاحب اپنی خود نمائی چاہتے ہیں، اپنے ساتھ کسی اور کی خود نمائی انہیں برداشت نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ خود نمائی کو چھپانے کے لیے گوشہ نشینی کا لفظ استعمال کیا۔ افسوس، صد افسوس کہ جو بات ہمارے احرام پوش زبان سے کرتے ہیں وہ کردار سے ثابت نہیں کرتے۔ ہمارے احرام پوش
وہ صاحب جو اپنے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ کتابوں کا مصنف سمجھتے ہیں، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو عاشق وارث پاک کہتے ہیں، ان کے منہ سے جب ہم نے گوشہ نشینی سنی ہمیں خوشی ہوئی تھی، مگر جب ان کی ہمیں ذہنیت کا پتہ لگا تو ماں سوائے افسوس کے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہم ان کی خدمت میں اتنا ہی عرض کریں گے کہ میرے بھائی، میرے محترم، جب تلک دل میں کدورتیں، نفرتیں اور کینہ پروری ہے نا، فقیری نہیں ملتی۔ اس کو ختم کریں گے تو فقیری ملے گی، چاہے آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، چاہے کچھ کریں۔ آپ جیسے لوگ گوشہ نشینی اختیار نہیں کر سکتے، آپ لوگ تو اپنی تشہیر چاہتے ہیں، جگہ جگہ اشتہاروں میں نام چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور کوئی محفل میں نہ ہو، آپ ہی آپ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ میرے سرکار نے تو یہ فرمایا ہے کہ سب مل بیٹھو، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ میں سچی باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو میں کھٹکتا ہوں، بقول شاعر سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار جاتی ہے، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار جاتی ہے۔ میرے محترم بھائی، کیا کہوں اب میں اور کیا نہ کہوں۔ آپ جیسے لوگوں کے بارے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اصحاب کہف، اصحاب کہف، کہ کتے کی جو خصلتیں تھیں اگر وہ ہم میں آ جائیں تو شاید ہم بھی معتبر ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اور اس کے علاوہ جتنے بھی کتے ہیں ان میں کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو اگر انسان میں آ جائیں اور انسان اختیار کر لے تو وہ ولی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جا کر ابدال جنم لیتا ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کتا بھوکا رہتا ہے، یہ سائلین کی صفت ہے۔ کتا تھوڑی چیز پر قناعت کر لیتا ہے، یہ صابرین کی صفت ہے۔ کتے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی صورت ہے۔ کتا راتوں کو بہت کم سوتا ہے، یہ محبوبین کی صفت ہے۔ کتا جب مر جاتا ہے تو اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتا، یہ زاہدین کی صفت ہے۔ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، یہ متوکلین کی صورت ہے۔ کتے کی جگہ پر اگر آپ نے کسی اور کو دے دی تو کتا اسے چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، یہ رازئین کی صفت ہے۔ کتے کو مار کر پھر بلاؤ تو وہ فوراً آ جاتا ہے، دل میں کینہ نہیں رکھتا، یہ خاشعین کی صفت ہے۔ کتے کے سامنے اگر کھانا رکھا ہو تو وہ جب تک نہیں اس کو کھاتا جب تک اس کا مالک اسے نہ کہے، یہ مساکین کی صفت ہے۔ کتا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کر جاتا ہے تو پلٹ کر دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، یہ مفرزین کی صورت ہے۔ یہ 10 صفات ایسی ہیں اگر انسان اسے اپنا لے تو وہ اشرف المخلوقات بن جائے۔ میرے محترم بھائی، میری گزارش ہے تمام احرام پوش حضرات سے، میں سچ بولتا رہوں گا، سچ کہتا رہوں گا، اور آپ کو چاہے میری باتیں بری لگیں اور چاہے دل پر گراں گزریں، میں احرام پوش حضرات کو یہ کہتا رہوں گا کہ سرکار عالم نواز کے اقوال کی پاسداری کیجیے، تشہیر سے دور رہیے۔ آپ گمنامی میں چلے جائیں گے تو دنیا اور اللہ اور سرکار آپ کو مشتہیر کر دے گی۔ خوش رہیے گا، سرکار کے فقیر رہیے گا، پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ملاقات میں ہم اقوال وارث پاک
قرآن کے آئینے میں حضرت راکم شاہ وارسی خطیب دیوا کی تحریر کرتا کتاب میں سے کچھ اقتباسات آپ کی نظر کریں گے۔ جب تک اجازت دیجیے، بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث۔